آج یہ محفل سجی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کرنا جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر دعائے خیر کرنا، اگر کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا، اگر کسی کے لیے نیک عمل کا بدلہ بھیجنا، نیک عمل کا بدلہ ارسال کرنا جائز نہ ہوتا، اور ایک شخص کی دعا دوسرے شخص کو فائدہ نہ پہنچاتی، ایک شخص کی دعا سے کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچتا، یعنی آپ کے آج دعا کرنے سے جس کے لیے یہ محفل سجی ہے ان کو فائدہ نہ پہنچتا، ان کی قبر میں آرام نہ پہنچتا، ان کی قبر میں راحت نہ پہنچتی، ان کے گناہ نہ بخشے جاتے، تو جب صحابہ نے اپنے اگلے بھائیوں کے لیے جو دعائے خیر کی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ پروردگار نہ صرف ہمیں بخش دے بلکہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے تو انہیں بھی بخش دے، پروردگار فوراً فرماتا اے نبی اپنے صحابیوں سے کہہ دو کہ ایسی دعا کرنا جائز نہیں، تمہارے عمل کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس دعا کو قرآن میں ذکر فرمایا جس سے پتا چلا کہ ہماری دعا سے ہمارے بھائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پتا چلا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر نہیں پہنچتا تو پھر اللہ تعالی اپنے نبی کے اصحاب کی اس دعا کو قرآن میں ذکر نہیں فرماتا۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے عمل کا بدلہ دوسرے کو ملتا ہے، پہنچتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر دے تو فائدہ پہنچ جائے گا؟ کیا کوئی کسی کے لیے بھی کر دے تو فائدہ پہنچ جائے گا؟ ایک شخص ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں گیا، کافر ہو کر مرا، مشرک ہو کر مرا، مرتد ہو کر مرا، منافق ہو کر مرا، تو کیا اگر کوئی مومن اس کافر کے لیے دعا کرے، اس منافق کے لیے دعا کرے، اس مرتد کے لیے دعا کرے، تو کیا اس مومن کی دعا کا بدلہ یا دعا کا فائدہ کافر کو پہنچے گا، منافق کو پہنچے گا؟ نہیں، کبھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان كان 70 مرة فلن يغفر الله له۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ان کے لیے ایک بار استغفار کرے، ایک بار ان کی مغفرت کی دعا کرے، یا 70 بار ان کے لیے آپ دعائیں مانگے، اللہ تعالی فلن يغفر الله لهم، اللہ نے یہاں پر لام تاکید کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالی ہرگز کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا، کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ بخشش اسی وقت ہوگی جب وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ یہ قاعدہ ہے، قرآن کا قاعدہ ذکر کر رہا ہوں، یہ قاعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رخصت کیا ہو تو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اب یہاں سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی محفل ہو، قل شریف کی محفل ہو، قرآن خوانی کی محفل ہو، محفل میلاد ہو، یا کوئی بھی عمل کر کے اس کا بدلہ بھیجنے کی محفل ہو، مردے کو نہیں پہنچتا، مردے کو نہیں ملتا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایصال ثواب کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے اور اپنے مردے کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ نہ میں مسلمان ہوں نہ میرا مرنے والا مسلمان ہو کر مرا ہے، لہذا اگر مسلمان ہوتا تو ثواب پہنچتا، وہ مسلمان مرا ہی نہیں تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ، وہ مسلمان ہو کر ہی نہیں مرا تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہمارے گھر کے ایڈریس پر ایک پارسل بھیج دیجئے،
حضور اجازت ہے یا یہی بڑے درود پاک اللہم صلی علی সাউন্ড ঠিকই আছে আমাদের কান না লাগে सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर मैं अर्ज करूं कि आप हमारे घर के लिए कोई पार्सल भेज दें, तो आप में से अक्सर लोग ये उलमाए किराम जो मुझे पहचानते हैं उनको मेरे घर का एड्रेस पता है, वो भेज देंगे। लेकिन आप में से जो लोग मेरे घर का एड्रेस नहीं जानते हैं, कभी वो मेरे पास पार्सल भेज पाएंगे? कभी नहीं भेज पाएंगे। क्यों? पार्सल भेजने के लिए एड्रेस का पता होना जरूरी है। वो किस जगह हमारा पार्सल पहुंचना है, वो जगह के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर मालूम ना हो तो कभी भेजा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह उन लोगों का हाल है, उन्हें पता ही नहीं कि उनका पता क्या है, वो जहन्नम में है या जहन्नम के निचले तबके में है, या अल्लाह ने उन्हें जहन्नम में भी अब तक नहीं डाला। जब उनको पता ही नहीं है तो वो इसाले सवाब किधर करेंगे? और सुन्नियों को तो पता है कि अल्लाह ताला अपने नबी के सदके तमाम सुन्नियों को, अहले सुन्नत को जन्नत में भेजेगा। लिहाजा इसलिए हम अपने मुर्दों के लिए इसाले सवाब करते हैं। सबों को पता है, उनको तो उनका पता ही नहीं पता है, फिर उनके पता पर ये पता कहां से भेजा जाएगा? बड़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुतबा मसनूना शरीफा के बाद मैंने जिस हदीस शरीफ की तिलावत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथा। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है, फौत कर जाता है, तो उसके आमाल के जितने दरवाजे हैं सब के सब बंद हो जाते हैं। आमाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं का क्या मतलब? अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, सदका व खैरात नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? जो शख्स मर गया हो वो कर सकता है। मरे हुए शख्स अगर आकर हमारे साथ नमाज में खड़े हो जाए फजर के वक्त, इमाम साहब भी शायद ना दिखे मुसल्ले पर, वो भी भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला शख्स अब कुछ नहीं कर सकता, कोई अमल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, 3 अमल ऐसा है कि अगर वो मरने से पहले कर गया है तो इस अमल का सवाब उसे कब्र में भी पहुंचता रहेगा। कर गया है तो उसे उसका सवाब पहुंचता रहेगा, और उसी को सदक़े जारिया कहा जाता है। जारी रहने वाला सदका, ना खत्म होने वाला सदका। उसमें अल्लाह के नबी ने 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया, लेकिन अगर उन 3 चीज़ों को एक एक करके जिक्र किया जाए तो वक्त काफ़ी दरकार है। जो महल्ले इस्तिशहाद है, जो अवाम की ज़रूरत है, बस उसे पेश करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों चीज़ों में एक चीज़ जिसका जिक्र फरमाया, उसमें अल्लाह के नबी ने औलाद साले यानी नेक बेटे और नेक बेटियों का जिक्र फरमाया है। नेक बेटे और नेक बेटियों का जिक्र फरमाया है। आप कहेंगे मौलाना नेक बेटे और बेटियों और कब्र में सवाब पहुंचने का क्या मतलब? नेक बेटे और बेटियां और कब्र के अंदर सवाब पहुंचने का क्या मतलब?
تو میں عرض کر دوں اگر مرنے والوں نے مرنے سے پہلے اولاد صالح چھوڑی ہو، مرنے سے پہلے نیک بیٹا چھوڑا ہو، مرنے سے پہلے نیک بیٹی چھوڑی ہو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب نیک بیٹے اور نیک بیٹیاں نماز پڑھ کر عبادت الہی کر کے صدقہ و خیرات کر کے جب اللہ کے حضور اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گنہگار باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار اپنی رحمت کے صدقے ان کی اولاد کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور باپ کے گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ 500 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، وہ ایک ضرورت سے اپنے کام سے نکلے، ایک قبرستان کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا جس کی قبر میں عذاب کے فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی سزا پا رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے نہیں بلکہ عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آئے ہیں اور عذاب الہی اس پر نازل ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ نے اس منظر کو دیکھا، ملاحظہ کیا، اپنی ضرورت سے آگے بڑھ گئے۔ اپنے کام سے جب واپس ہو رہے تھے، لوٹ رہے تھے، تو اسی راستے سے لوٹ رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جس قبر کے پاس سے گزرا تھا اور قبر کے اندر مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، مردہ سزا میں مبتلا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے عذاب کے فرشتے کو اللہ نے اٹھا لیا ہے اور رحمت کے فرشتے کو نازل فرما دیا ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، پروردگار الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، تیرے اس بندے نے اپنی قبر میں کون سا نیک عمل کیا ہے، کون سا اچھا کام کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے، کون سا اجر کا کام کیا ہے کہ پروردگار تو نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور عذاب کے فرشتے کو اٹھا کر رحمت کے فرشتے کو نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہی پروردگار کی بارگاہ میں عریضہ لگایا، دستک لگائی، عرض کیا، عرض و گزار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے عیسیٰ، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے کہ اس نے قبر میں کوئی نیک عمل کر دیا ہو جس کے عوض اس کے گناہ بخش دیے گئے اور رحمت کے فرشتے نازل کر دیے گئے ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے پروردگار، جب اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے تو پھر اس کے گناہ کیوں کر بخش دیے گئے، کیسے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا؟ تو پروردگار نے فرمایا اے عیسیٰ سن، بات صرف اتنی ہے کہ یہ میرا گناہگار بندہ ضرور ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو، جو بیوی حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی، اس نے اپنی بیوی کو ایک وصیت کی تھی، ایک وصیت کی تھی اور وصیت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی گناہوں کی سزا اب تک پا رہا تھا لیکن جو وصیت اس نے اپنی بیوی سے کی تھی، جو بات اس نے اپنی بیوی سے کہی تھی، جو گفتگو اس نے اپنی بیوی سے کی تھی، اس بات کو، اس گفتگو کو، اس وصیت کو اس کی بیوی نے آج ہی پورا کر دیا ہے، آج پورا کیا ہے۔ عرض کیا ہے پروردگار اس وصیت کے پورا ہونے کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ اگر کوئی اولاد ہو تو تم اسے مدرسے میں داخلہ کرا دینا، تم اسے مدرسے میں داخلہ کرا دینا۔ اے میرے بندے عیسیٰ سن، جب سے یہ مرا ہے آج تک وہ بچہ
बच्चा अपनी माँ की गोद में था, छोटा था, लेकिन आज उसकी माँ ने उसके बच्चे को मदरसे में दाखिला करा दिया। वो बच्चा आज पहली मर्तबा मदरसे की टूटी हुई चटाई पर अपने उस्ताद की खिदमत में ज़ान अदब तय करने का शरफ हासिल किया है। उसके बच्चे ने आज पहली दफा अपने उस्ताद की खिदमत में दर्स लिया है। उसके उस्ताद ने सबसे पहले उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। है ईसा, इस बच्चे के उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह की सिफतों का बयान है, अल्लाह के रहमान होने का बयान है, अल्लाह के मेहरबान होने का बयान है, अल्लाह के कदरदान और रऊफ और रहमान होने का बयान है। ऐ ईसा, जो इसके बच्चे ने जमीन के ऊपर मदरसे की चटाई पर बैठकर मुझे रहमान कहा, मुझे रहीम कहा, मेरी रहमत को गवारा न हुआ कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहकर पुकारे, मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब करूं। लिहाजा ईसा, उसके बच्चे के मुझे रहमान कहने की वजह से मैंने उसके बाप के गुनाहों को बख्श दिया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अगर गुफ्तगू की जाए तो अब भी 1-1.5 घंटा गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन जोहर से पहले पहले महफिल को खत्म भी करना है। फिर 2 महफिल में मुझे अभी दिन में हाजिरी देनी है, फिर रात 12 बजे से पहले पहले तक एक जलसे में पहुंचना है। 12 बजे के बाद पहुंचा तो बेकार हो जाएगा, 12 बजे से पहले पहुंचना है। तो इजाजत है या यही खत्म कर दे? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।